الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ہمارا جاری ہے، اور اس کے پہلے حصے کے تیسرے سبق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب پچھلی نشست میں ہم نے کچھ گفتگو دو الفاظ کے حوالے سے کی تھی، حکم اور عقل کے حوالے سے، اور جو خصوصاً ہم نے جس نقطے کو اجاگر کیا تھا وہ یہ کہ یہ جو دو الفاظ ہیں حکم اور عقل، ان کے مابین لغوی اعتبار سے جو فرق موجود ہے اس پہ ہم نے کچھ بات کر لی تھی، اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں جو بات کی تھی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حکم کے معنی ہے کسی شے سے رکنا یا روکنا، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اصلاح کے پیش نظر یا اصلاح کی غرض سے، جبکہ عقل کے معنی ہے مجرد رکنا یا روک دینا۔ اب اس میں کوئی دوسرا پہلو لازم نہیں ہے کہ موجود ہو، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عقل میں جو رکنا ہوتا ہے وہ دراصل کسی ایسی ظاہری یا مادی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے رکنا ہے کہ وہ نقصان فوری طور پہ آپ کو کوئی ضرر پہنچا دے، اور یہ دیکھیں یہ سیلف پریزرویشن کی وہ صفت ہے جو بہرحال تمام جانداروں میں موجود ہے، کیونکہ اپنے وجود کا یہ جو دفاع ہے یہ حیات کا ایک بنیادی تقاضا ہے جو کوئی انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی بہرحال موجود ہے۔ اب اس اعتبار سے جو بھی شے ہے، مطلب جو ہمارے جو مادی وجود ہے، جو ہمارے وجود کے لیے یا ہماری حیات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو اس سے بچاؤ کا یہ جو وصف ہے یہ تمام جانداروں میں، تمام حیوانوں میں قدر مشترک ہے، اور یہ کام بنیادی طور پہ عقل کا ہے۔ البتہ یہ جو حکم کا لفظ ہے یہ اس سے بالا تر ہے۔ اس کی بنیاد میں چونکہ بلائی اور خیر کا ایک تصور موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بلائی یا خیر کا جو تصور ہے وہ بدی یا شر کے تصور کے بغیر ناممکن ہے، چنانچہ خیر اور بلائی کے پیش نظر برائی سے رکنا یا روک دینا یہ لغوی اعتبار سے تقاضا ہے لفظ حکم کا۔ اب دیکھیں یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا۔ پچھلے نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو لفظ حکمت ہے اس سے متعلق ہم نے کوئی 8 نکات دیکھنے ہیں تاکہ یہ جو لفظ ہے یہ پوری طرح سے واضح ہو جائے، اس کی سمجھ ہمیں آ جائے۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا کہ عقل اور حکم کے مابین جو لغوی اعتبار سے فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس ضمن میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عقل خالص کی بنیاد پر اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، اب عقل خالص سے کیا مراد ہے؟ پیور ریزن، پیور لاجک، خالص عقل۔ جب اس کے تحت یا اس کی بنیاد پر انسان کائنات کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو علم وجود میں آتا ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں، اور جو لوگ اس علم کے جاننے والے ہیں، جو لوگ اس علم کے ماہر ہیں وہ فلاسفرز کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے فلسفہ، اس سے متعلق ایک بنیادی بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ لفظ نہ تو عربی زبان کا ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں یہ کہیں پر وارد ہوا ہے۔ یہ رہا دوسرا نقطہ حکمت کے لفظ کے مطابق۔ اب تیسرا جو نقطہ ہے اس ضمن میں وہ یہ کہ جب عقل کے ساتھ، انسان کی جو عقل ہے اس کے ساتھ جب فطرت یعنی کہ فطرت سلیمہ شامل ہو جاتی ہے، یعنی اگر میں الفاظ دیگر آپ کے سامنے ایک بات کروں کہ یہ جو عقل ہے یہ جب فطرت کے تابع رہ کر اپنی منزلیں طے کرتی ہے تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی امتزاج سے جو حقائق وجود میں آئیں گے یا جو معرفت انسان کو حاصل ہوگی، جو دانش انسان کو حاصل ہوگی، وہ حکمت کہلائے گی، وہ حکمت ہے۔ آپ اگر تجزیہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے جو حکیم لوگ ہوتے ہیں ان کو انگریزی میں سیجز کہا جاتا ہے، فلاسفرز نہیں کہا جاتا، یعنی فلاسفرز اور ہیں اور سیجز اور ہیں۔ اب یہ سیجز کا جو لفظ ہے اس کے لیے اردو زبان میں جو اچھا لفظ ہے، بہتر لفظ ہے، وہ حکماء ہے۔ تو حکماء اور ہیں اور فلاسفرز اور ہیں، چنانچہ
ہم نے یہاں تک پہ اب کیا بات اجاگر ہو رہی ہے، کیا بات سامنے آ رہی ہے واضح ہو کر کے عقل خالص کے نتیجے میں جو فلسفہ وجود میں آتا ہے، اور یہ فلسفہ جب فطرت سلیمہ کے تابع ہو جاتا ہے تو اس کا نام حکمت ہے، اس سے حکمت وجود میں آتی ہے۔ اب جہاں تک یہ جو فلسفی کا لفظ ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، تو یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ گریک زبان کا لفظ ہے۔ فائلو کہتے ہیں نطق یا زبان کو، جبکہ صوفی کہتے ہیں علم یا وزڈم کو۔ تو فائلوسفی کا مطلب اب یہاں پہ جو نکلتا ہے وہ ہے زبان کا علم، یعنی وہ علم یا وہ وزڈم جو زبان سے وجود میں آئے، اس لیے کہ زبان کا تعلق یہ علم منطق کے ساتھ ہے۔ اب اس سے کیا سچویشن ڈیرائیو ہوتی ہے، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ جب عقل خالص منطق کے اصولوں پر اپنا سفر جاری رکھ کر کائنات کے گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے فلسفہ وجود میں آتا ہے، یعنی کہ فائلوسفی۔ البتہ یہی عقل انسانی جب فطرت انسانی کے تابع ہو کر کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، کائنات کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے جو معرفت اور جو دانش حاصل ہوتی ہے وہ دراصل حکمت ہے، وزڈم جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ قرآن اس کو حکمت کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ رہا تیسرا نقطہ اس حکمت، لفظ حکمت کے ضمن میں۔ اب اس ضمن میں جو چوتھا نقطہ ہے یا جو چوتھا نتیجہ نکلتا ہے اس سے، وہ یہ کہ اگر کسی انسان کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، مر چکی ہو، نابود ہو چکی ہو، پرورٹ ہو چکی ہو، جیسے کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ ایسے بہت سے انسان ہیں جو مطلب دیکھنے میں تو زندہ نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مردہ ہیں، ان کی حیثیت مردوں کی ہے۔ اِنَّکَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی ان کی زندگی محض حیات مادی ہے یا محض حیات حیوانی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض حیات حیوانی گزار رہے ہیں، اور وہ جو حقیقی زندگی ہے، وہ حقیقت معنوی، اس سے یہ لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ اور قرآن اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہے کہ بظاہر ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ در حقیقت اندھے ہیں، اور بظاہر ان کے کان بھی ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت یہ بہرے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ تو یہ معاملہ اگر ہو، یعنی کہ انسان کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، مٹ چکی ہو، پرورٹ ہو چکی ہو، یا تو یہ سچویشن ہو، یا دوسری ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی سبب سے یہ جو انسان کی فطرت ہے اس کی گرفت عقل پر مضبوط اور مستحکم نہ رہے، تو اب یہ جو عقل ہے یعنی کہ فطرت سے آزاد، تو یہ عقل عیار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے، بڑا بہترین شعر ہے ان کا۔ تو یہ عقل، یہ جو عقل عیار ہے، یہ پھر کیا کرتی ہے؟ یہ پھر انسان کو غلط کاری اور بدماشی کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے۔ اس میں یہ جو مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ہیں، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہے، باقی جہاں تک انسانی دماغ یا انسانی عقل کا مسئلہ ہے تو یہ تو کرائے کی وکیل ہے، اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کلائنٹ کے حق میں دلائل فراہم کرنا۔ اسی طرح عقل کا کام ہے اس بات کے لیے دلائل فراہم کرنا جس کو قلب کے انتخاب سے انسان نے، یعنی کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے قبول کیا ہے۔ اب اس کو اقبال نے عقل عیار سے تشبیہ دی ہے کہ یہ کئی بیس بدل لیتی ہے، اور عقل عیار کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ جو شخصیت، جس شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایول جینیس کی شکل میں نکلتا ہے اس کا نتیجہ، یعنی کہ ذہانت تو پھر اس میں بہت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے جب عقل پر فطرت کی گرفت کمزور پڑ جائے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کی فطرت مسخ ہو جائے، پرورٹڈ ہو جائے۔ تو عقل خالص یعنی کہ یہ جو پیور ریزن یا پیور لاجک ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گی، جس کا نقطہ عروج ہے ایول جینیس۔ اور ہم دنیا میں ایسے کافی حضرات دیکھتے رہتے ہیں، مطلب یہ آس پاس کی بات ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا چوتھا نقطہ اس ضمن میں۔ اب اس ضمن میں جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ
کہ یہ جو عقل سلیم اور فطرت سلیم ان کے باہم ملاپ سے جو نتیجہ، یعنی کہ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ عقل سلیم اپنا سفر طے کرے فطرت سلیم کی رہنمائی میں، اس کے تابع رہ کر، تو اس سے حکمت وجود میں آتی ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور اس حکمت کا جو مقام ہے، اب مطلب یہ جو حکمت ہے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے باہم میل سے جو حکمت سامنے آتی ہے، اس کا جو مقام ہے اس کو قرآن اور حدیث میں کچھ ان الفاظ سے بیان فرمایا گیا ہے. قرآن مجید کی اگر میں بات کروں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 ہے. وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے. وَمَن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، مطلب کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ حکمت خیر کثیر ہے دراصل. یعنی وہ عقل جو فطرت کے تابع ہیں، یعنی کہ عقل اپنا کام کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، مشاہدات کر رہی ہے، اس سے نتائج اخذ کر رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ فطرت کے رہنمائی میں ہو رہا ہے. تو اس سے جو حکمت اور جو دانش وجود میں آتی ہے وہ خیر کثیر ہے. یہ تو رہی قرآن کی بات. اب حدیث کے الفاظ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحکمت الضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی اس کو پائے. اب اس حدیث سے ایک اشارہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو حکمت ہے یہ ایمان کے بغیر بھی، مطلب حکمت کا حصول ایمان کے بغیر بھی ممکن ہے. بہرحال غیر مومن کے اندر بھی مطلب حکمت پائی جا سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو کافر ہے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بتایا گیا الفاظ کے مطلب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں تو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو حکمت ہے یہ دراصل گمشدہ متاع ہے. یعنی کہ وہ علم اور وہ جدت جو مسلمان کھو چکے ہیں کہیں، تو جہاں سے بھی اس کو پائے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. تو عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے جو حکمت اور جو دانائی وجود میں آتی ہے، جو دانائی حاصل ہوتی ہے، وہ ایمان کے بغیر بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، میسر آ سکتی ہے. اور مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ حکمت اور دانائی اس کو اپنی گمشدہ متاع سمجھتے ہوئے لپک کر حاصل کر لے جہاں بھی وہ اس کو پائے. اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو حکمت ہے یہ بغیر ایمان بھی حاصل کی جا سکتی ہے، مطلب اس کے لیے ایمان کا حصول ضروری نہیں ہے. یہ بات کچھ عجیب اور اجنبی سی لگتی ہے بہرحال ہمارے جو عقائد ہیں اس کے پیش نظر، لیکن اس حقیقت ہی کو مثال کے طور پر حضرت لقمان کی شخصیت کے پیرائے میں بتایا گیا ہے. یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کے جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو حضرت لقمان کی شخصیت کی مثال دی جا رہی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے کہ مطلب ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ان کا ایمان. دیکھیں اس میں ایک بات تو آپ ذرا نوٹ کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ جو ایمان ہے اس کا تعلق دراصل نبوت کے ساتھ ہے. ہم نے سورۃ العصر کے مطالعے میں یہ بات واضح کر دی تھی، مطلب ہم نے سمجھ لی تھی کہ ایمان دراصل نام ہے نبی کی تصدیق کا، یعنی کہ نبی جو شے لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اب اس کو یوں سمجھنے کہ جب فترت وحی کا دور تھا، ہم مطلب اپنی تاریخ پڑھ لیں اسلامی، فترت وحی کا ایک بہت بڑا دور گزرا ہے بہرحال. تو وہ جو دور تھا کہ جس میں کوئی نبی نہیں تھا اور جو آسمانی علم تھا وہ انسان سے چھپ گیا تھا، کہیں گم ہو گیا تھا. تو کیا دنیا میں انسان ہر متاع سے خالی ہو گیا تھا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیا اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی نعمت نہیں بچی تھی دنیا میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حکمت بہرحال موجود تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حکمت ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے نبوت سے، اور حکمت کا اصول، یہ جو حکمت ہے اس کا حصول یہ بغیر ایمان بھی ممکن ہے. اور اس کی مثال حضرت لقمان کی شخصیت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ابھی مطالعہ کرنا ہے. اب چھٹا جو نقطہ ہے اس لفظ حکمت کے ضمن میں وہ یہ کہ یہ لفظ حکمت کا جو مادہ ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، ہا، کاف اور میم.
اب اس سے یہاں مطلب قرآن کا جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ لقمان کا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ تو لفظ حکمت بنا ہے۔ البتہ یہ جو مادہ ہے یہ بطور حکم بھی قرآن میں آیا ہے، اور یہ جو لفظ حکم آتا ہے قرآن مجید میں، یہ مطلب عام طور پر حکم دینے کے معنی میں آتا ہے یا اختیار کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کے حکم کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ جو اصل نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ قرآن میں 3 مقامات پر یہ جو لفظ ہے حکم کا، یہ کتاب اور نبوت کے درمیان بھی آیا ہے۔ الکتابہ والحکمہ والنبوہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ سورہ آل عمران میں بھی وارد ہوئے ہیں، سورہ انعام میں بھی آئے ہیں اور سورہ جاسیہ میں بھی آئے ہیں۔ اب یہاں مطلب یہ جو 3 مقامات پر یہ جو حکم کا لفظ آیا ہے کتاب اور نبوت کے مابین، اس سے مراد یہی حکمت، یہی دانائی ہے، جیسے کہ حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے جن کا مطالعہ ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دراصل مطلب حقیقتاً جو بات واضح ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا بات واضح ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یہ جو حکمت اور دانائی ہے یہ گویا کی نبوت کی تمہید ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے رہنمائی میں ایک سطح تک پہنچ جائے تو پھر اس سے آگے نبوت کا معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں نبوت سے متعلق کہ یہ جو نبوت کا معاملہ ہے یہ اکتسابی معاملہ بہرحال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے جس کو چاہا اس منصب کے لیے اس کو منتخب کر لیا، اور ایمان کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے۔ وہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے اس کو ذرا ذہن میں لے آئیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی کہ وحی آئی، اس وحی کی تصدیق سب سے پہلے نبی یا رسول نے کی خود، پھر نبی نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اب لوگوں میں سے جو ایمان لے آیا وہ مومن بن گیا، وہ مومن ہو گیا۔ اب اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں لفظ حکم کی تعبیر کچھ یوں بنتی ہے کہ انسانی شعور کی وہ پختگی جس میں حق و باطل کے مابین تمیز کا وصف پیدا ہو چکا ہو، خیر کی جانب ایک فیصلہ کن میلان بن چکا ہو، اور شر سے ابا یا نفرت پیدا ہو چکی ہو، یعنی صحیح رائے اور صحیح حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو چکی ہو، اسے حکم کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں وارد ہوا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت یحییٰ کو ہم نے دانائی اور حکمت عطا فرمائی، یعنی کہ اصابت رائے، خیر کی طرف میلان، بدی سے نفرت اور عقل اور شعور کی پختگی عطا فرمائی، اور یہ بچپن میں ہی ان کو عطا کر دی گئی تھی معجزانہ طور پر۔ اب 7واں نقطہ جو لفظ حکمت کے حوالے سے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو لفظ حکمت ہے یہ قرآن میں 20 مرتبہ آیا ہے، 10 مرتبہ یہ لفظ کتاب کے ساتھ شامل ہو کر آیا ہے، جیسے کہ 4 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور یہ کتاب کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب اور حکمت۔ تو 10 مرتبہ یہ لفظ کتاب کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، ٹوٹل 20 مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، یہ 7واں نقطہ ہے۔ اور اس ضمن میں 8واں اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان کی شعور کی یہ پختگی جس میں اصابت رائے پیدا ہو چکی ہو، حق و باطل کے مابین جو امتیاز ہے اس کا وصف پیدا ہو چکا ہو، صحیح حقیقت تک رسائی کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انسان میں پیدا ہو چکی ہو، اب اس حکمت کے 2 حصے بن جائیں گے۔ ایک ہے حکمت کلی، اس کو حکمت اصولی بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ فلسفہ ایمان ہے۔ اب اس ضمن میں مولانا روم نے بہت خوب فرمایا ہے کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخا، کہ اے قاری، اے فلسفے کے پڑھنے والے، کب تک یونانی فلسفوں کے اندر گھومتے رہو گے؟
کب تک ان فلسفوں کو پڑھتے رہو گے؟ کب تک ان فلسفوں میں سرگردانی کرتے رہو گے؟ اب دیکھیں یہ گریک فلسفی کی بات ہو رہی ہے، جس میں سقراط بھی شامل ہے، افلاطون بھی اور ارسطو بھی شامل ہے، اور یہی تین بڑے بڑے نام ہیں کہ انہی پر یہ جو یونانی فلسفہ ہے یہ انہی پر منحصر رہا ہے۔ تو کب تلک رومی صاحب فرماتے ہیں کہ کب تلک یہی فلسفہ پڑھتے رہو، حکمت ایمانی کی طرف آؤ۔ اب یہ حکمت ایمانی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ وہ عقل اور دانش ہے، یہ وہ انسانی شعور کی وہ سطح ہے جو انسان میں حکمت کلی پیدا کرے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ایمان کے جو حقائق ہیں وہ از خود انسان کے اندر اجاگر ہونا شروع ہو جائے، یعنی ایمان کے جو بنیادی حقائق ہیں ان تک انسان کی رسائی یہ ممکن ہو جائے۔ اچھا، یہ تو ایک حصہ ہو گیا حکمت کا، حکمت کلی یا حکمت اصولی۔ حکمت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے حکمت جزئی یا حکمت تفصیلی، جس کو علم الاحکام بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ شریعت کے یہ جو احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، عبادات کا ٹائم مطلب مختص ہے، نماز کب کب پڑھنی ہے، کب کب نہیں پڑھنی، روزہ کب رکھنا ہے، کب اس کو وہ کرنا ہے، پھر یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں لازم ہیں، یہ اس طرح کی جو شرعی احکامات ہیں، بہرحال یہ تمام معاملات علم الاحکام سے متعلق ہیں۔ ان کے اندر اصل میں ایک حکمت، ایک وزڈم موجود ہے، ایک دانائی موجود ہے، اور یہ سب مصلحتوں کے بنا پر ہے۔ مطلب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں مصلحتیں ہیں ہمارے لیے، دراصل ہم اصل میں ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان اعمال اور احکام، یہ جو شرعی احکام اور اعمال ہیں، ان کی حکمت کو تلاش کرنا کہ انسان اپنے باطنی بصیرت کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ واقعی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، مطلب شریعت جو ہمیں حکم دے رہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بات انسان کو اپنی باطنی بصیرت سے از خود معلوم ہو جائے، اور انسان پھر مطلب جب یہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے، اس دانش تک پہنچ جاتا ہے، اس شعوری سطح تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر انسان یہ ہے کہ علی وجہ البصیرت شریعت کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ شریعت پر عمل کرنے کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ بس اللہ نے فرما دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اب ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اس کی جو حکمت ہے وہ چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور یہ بہر صورت مطلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت پہ بہرحال ہم نے عمل کرنا ہے، البتہ اگر حکمت اور مصلحت بھی سمجھ آ جائے تو اب انسان یہ ہے کہ علی وجہ البصیرت ان احکامات پر عمل کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں ان میں انسان کو ایک نور نظر آنے لگتا ہے، ایک نور محسوس ہونے لگتا ہے۔ شریعت کے احکامات بہرحال میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ یہ ہماری مصلحتوں پر مبنی ہے، اللہ کے نعوذ باللہ اس میں کوئی غرض و غایت نہیں ہے، یہ سارے احکامات ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے بھلائی کے لیے ہیں۔ تو یہ حقیقت جب واضح ہو جاتی ہے انسان پر، تو پھر ان احکامات پر جبراً عمل کرنے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب انسان دلی آمادگی کے ساتھ ان پر عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے حکمت کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک حکمت کلی ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات کی حقیقت کا ادراک بحیثیت مجموعی، اور اس کا تعلق جڑ جاتا ہے فلسفہ ایمان کے ساتھ۔ دوسری طرف حکمت الاحکام ہے، یعنی کہ احکام شریعت کے یہ جو جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اعمال شریعت کے، ان کی حکمتوں کو جاننا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو علم و اسرار شریعہ کہا ہے، یعنی کہ شریعت کے احکامات کے جو اسرار ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، ان کو جاننا۔ اب یہ رہی چند بنیادی باتیں پہلی آیت سے متعلق، بلکہ پہلی آیت کی جو پہلا حصہ ہے اس سے متعلق کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹکڑے کی طرف۔ دوسرا ٹکڑا اس کا کیا ہے کہ انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا۔ اب اس میں یہ جو ان کا لفظ ہے، انشکر للہ، یہ قابل توجہ ہے، بہت معنی خیز ہے۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ معلوم ہوا، مطلب اس سے دیکھیں ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ وہ کیا نتیجہ ہے کہ حکمت کا لازمی نتیجہ
اللہ کا شکر۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے بہرحال جو کہ اس آیت سے اخذ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ حکمت کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کیا جانا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اب پہلے ذرا ہم شکر کی جو حقیقت ہے اس پر کچھ غور کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ شکر کی جو لغوی اصل ہے، امام راغب نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ الشکر تصور النعمت و اظہارها، کہ سب سے پہلے تو نعمت کا تصور ہو، اس کا ادراک ہو۔ مثال کے طور پر مجھے ایک نفع بخش چیز عطا کر دی گئی، مجھے ایک نعمت عطا کر دی گئی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا تصور ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا فہم اور اس کا شعور ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ انسان اس کا اظہار کرے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جمع کر دینے سے شکر بنتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں امام راغب صاحب نے 2 الفاظ مثال کے طور پر پیش کیے ہیں۔ اب اس میں پہلا لفظ تو ہے دابتن شکور، یعنی کہ کسی کے پاس کوئی چوپایا ہے، کوئی جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی سیوا کر رہا ہے، اس کے خوراک کا پورا خیال رکھ رہا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس جانور پر فربہی ہوگی، وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ یہ گویا کہ دابتن شکور ہے، یعنی کہ اس چوپائے پر نعمت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے ان نعمتوں کا اس کے جسم پہ اظہار ہو رہا ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو امام راغب صاحب نے استعمال کیا ہے وہ ہے عین شکرا، یعنی کہ وہ چشمہ جس میں پانی ابل رہا ہو، اس کو عین شکرا کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ شکر کی لغوی اصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اصطلاحاً شکر کہتے ہیں جب انسان کے ساتھ کوئی بلائی کی جائے، کوئی خیر کا معاملہ انسان کے ساتھ کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت پوری کی جائے، یا اس سے کسی تکلیف کو رفع کیا جائے، یعنی جب انسان پر کوئی احسان کیا جائے، انسان پر جب کوئی انعام کیا جائے تو اس کا ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اب اس رد عمل کا آغاز قلب سے ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ شکر کا یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شکر بالقلب، یعنی کہ دل کے گہرائیوں سے شکر، یہ جو جذبہ ہے شکر کا، اس کا ابھر جانا۔ اب اس نے مطلب اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی انسان ہے، اس نے آپ کی کوئی ضرورت پوری کر لی، کسی آڑے وقت میں آپ کی مدد کر لی، کسی مشکل سے آپ کو بچایا، کسی مطلب آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی تکلیف کو کسی نے دور کیا۔ اب یہ ایک رد عمل ہے جو دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا، اگر فطرت صحیح ہے، اگر فطرت سلیم ہے تو یہ جذبہ لازماً دل کے گہرائیوں سے ابھر کر آئے گا۔ اور اس کی مثال بھی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو کنواں ہوتا ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے، تو کنویں کا پانی مختلف سوتوں کے ذریعے سے کنویں کے اندر آتا ہے۔ اب اگر وہ سوتی خشک ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کنویں خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح فطرت کی صحت کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ انسان میں شکر کا مادہ موجود ہو۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے، خیر کا معاملہ کیا ہے، اس پر کوئی احسان کیا ہے، تو انسان کے اندر اس کے دل کے گہرائیوں سے ایک رد عمل ابھرنا چاہیے۔ یہ قدرتی امر ہے، یہ ہے شکر بالقلب۔ اچھا، شکر کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے شکر باللسان، کہ انسان زبان سے بھی شکر ادا کرے۔ شکریہ ادا کرنے مطلب یہ اب ہمارے تہذیب، ہمارے کلچر کے حصے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، آپ کو کوئی پانی پلا دے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کر لے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، چاہے انگریزی میں تھینکس کہہ دیں، چاہے اردو میں شکریہ کہہ دیں۔ تو بہرحال شکر باللسان یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے، لیکن اس میں بھی شرط وہی ہے کہ یہ جذبہ پہلے دل کے گہرائیوں سے ابھرنا چاہیے اور پھر الفاظ کی شکل میں آپ کے زبان سے نکلنا چاہیے۔ اگر محض زبان سے کہہ دیا اور دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ تحریک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک دل سے ابھرنی مقصود ہے، اس کے بعد الفاظ کی شکل اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور شکر کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے شکر بالجوارح، یعنی کہ اپنے پورے وجود سے، اپنے تمام اعضاء و جواروں سے شکر بجا لانا۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوگا کہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔
اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس سے صحیح استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس کی مثال بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ایک بہت عمدہ کتاب دے دی ہے اور آپ نے زبان سے تو اس کا شکر ادا کر دیا، لیکن پھر گھر جا کر وہ کتاب ایک کونے میں رکھ دی اور کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس سے کوئی استفادہ ہی حاصل نہیں کیا، تو یہ اب دراصل ناشکری ہے، مطلب حق ادا نہیں ہوا اس تحفے کا جو آپ کو کتاب کی صورت میں دی گئی تھی، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوا۔ اصل حق تبھی ادا ہوگا کہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا جائے، اپنے علم میں بڑھوتری کی جائے۔ یہ ہے حقیقی معنی شکر ادا کرنا، حقیقی معنوں میں، اور یہ شکر عملاً ہوگا، یعنی کہ جواروں کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنا، اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو صحیح فطرت ہے اس کی علامت یہ ہے کہ شکر کا جذبہ بہرحال انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ شکر کا جو جذبہ ہے یہ تو حیوانات کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اگر میں بالفاظ دیگر آپ کے سامنے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور ہے، اس کو پیاس لگی ہے اور آپ اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں، تو پانی پینے کے بعد اس کی آنکھوں میں آپ اپنے لیے ایک جذبہ تشکر محسوس کریں گے، گویا کہ اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ الفاظ تو نہیں ہے، وہ زبان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے جذبات کو آپ اس کے آنکھوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کے جذبہ تشکر کو آپ اس کے آنکھوں میں، اس کے باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ عین شکرہ والا لفظ ذہن میں دوبارہ لے آئے آپ کے سامنے، مطلب آپ وہ جو میں نے کہا تھا کہ عین، یہ امام راغب صاحب نے یہ الفاظ مثال کے طور پہ پیش کیا۔ اب یہ جو عین ہے یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں عربی زبان میں، گویا جس طرح چشمے سے پانی ابلتا ہے اسی طرح آنکھ سے تشکر ابلتا ہے اس جانور کا جس کو آپ خوراک فراہم کریں یا کوئی پانی فراہم کریں۔ بہرحال ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ حکمت نتیجہ ہے فطرت صحیحہ اور عقل صحیحہ کے امتزاج کا، اور فطرت سلیمہ کی علامت ہے جذبہ شکر۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں، یہ جو ایک پس منظر، ایک کانٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو یہ جو عقل صحیح یا عقل سلیم کا بنیادی کام ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اصل منعم کو پہچاننا۔ یہ عقل کا کام ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو، اپنے اصل محسن کو، اپنے اصل منعم کو پہچان لے۔ اور اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپن کی عمر میں انسان کا فہم، اس کا شعور، اس کے تصورات جب کہ بہت محدود ہوتے ہیں، تو اسے اپنے منعم اور محسن اپنے والدین ہی نظر آتے ہیں۔ مطلب کوئی تکلیف ہو تو بچہ ماں کی طرف لپکے گا، بھوک لگے تو بچہ ماں کی طرف لپکے گا۔ اسی طرح خوف کی کیفیت میں یہ جو بچہ ہے یا تو باپ کے ساتھ چمٹ جائے گا یا ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور محسوس کرے گا، سمجھے گا کہ وہ ایک محفوظ قلعے میں آ گیا ہے۔ چنانچہ بچے کا سارا جو جذبہ شکر ہوتا ہے وہ والدین کے لیے ہوتا ہے، اور بس اس سے آگے مطلب اس کا فہم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نقطہ آغاز ہے جذبہ شکر کا، یہ بچپن میں یہ جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے بچے کی، یہ نقطہ آغاز ہے اس جذبہ شکر کا، اس لیے کہ یہ جو جذبہ شکر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی، یہ فطرت کا تقاضا، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن ابھی بچپن میں چونکہ عقل اس سطح پر ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ کسی اور منعم کو، کسی اور محسن کو جانتی ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے والدین سے واقف ہے۔ البتہ اب انسان کی عمر جب بڑھنے لگتی ہے اور اس کا جو مینٹل ہورائزن ہے اس میں جب وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بہرحال میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرے ماموں، میرے چچا بھی ہیں، میرا قبیلہ بھی ہے، میری قوم بھی ہے، میرا وطن بھی ہے، اور یہ سب کے سب میرے محافظ ہیں، میرے خیر خواہ ہیں یہ سب کے سب، اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان سب کا بہرحال ایک کردار ہے۔ تو اس کا یہ جو جذبہ تشکر یا جذبہ شکر ہے یہ پھیل جاتا ہے، والدین کی ذات سے بڑھ کر اب ایک بڑا کینوس اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جب انسان کچھ میچور ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو تمام عناصر فطرت ہے یہ سب بھی میرے محسن ہیں، یعنی کہ سورج کی یہ جو دھوپ ہے یہ فصلوں کو پکا رہی ہے، ہواؤں کا اپنا ایک رول ہے، پھر یہ جو واٹر سائیکل ہے
یہ میری پیاس بھی بجھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا کے تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کا انحصار اسی واٹر سائیکل پر ہے۔ تو یہ سب میرے منعم اور میرے محسن ہیں، یعنی کہ وہی جذبہ تشکر جو عناصر فطرت کی طرف اب رجوع کر رہا ہے۔ بچپن میں یہ ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا، ماں باپ، اور پھر یہ ہے کہ پھیلتے پھیلتے اب پوری کائنات کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ دوسرا ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ فطرت کا بہرحال یہ تقاضا بھی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بلائی کر لی ہے تو اب آپ بھی اس کے ساتھ بلائی کرنا چاہیں گے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کہ بلائی کا بدلہ بلائی کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حکیم انسان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے تو جہاں تو وہ بدلہ چکا سکتا ہے وہاں پہ وہ بدلہ چکائے، یعنی کہ آپ کو آپ کے کسی دوست نے کسی مشکل وقت میں مدد کر لی، اب ایک اور موقع پہ آپ نے اس کی مدد کر لی تو آپ نے بدلہ چکا لیا، بات ختم ہو گئی۔ یا آپ کو کسی نے تحفہ پیش کیا، کسی اور موقع پر آپ نے اس کو تحفہ پیش کیا تو اس کا تو بدلہ آپ نے دے دیا۔ لیکن ایک دوسری کیفیت بھی ہوتی ہے، وہ کیا کیفیت کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ چکانا ناممکن ہو، اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ وہاں یہی جذبہ تشکر یا یہی جذبہ شکر جو ہے وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اب سورج کا کیا بدلہ دیا جائے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی مداح کریں، اس کے گن گائیں، اور جو مراسم عبودیت ہے وہ ادا کیے جائیں۔ اب اس اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے آغاز میں ایک بات رکھی تھی کہ منتخب نصاب کا یہ جو رکوع ہے یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکمت قرآن کی اساسات کو معین کر رہی ہے۔ یہ جو رکوع ہے سورہ لقمان کا، یہ حکمت اساسات جو قرآن کی ہیں اس کو معین کر رہی ہیں، اور اسی سے جو اگلا قدم ہے، اس کا جو اگلا قدم ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہمارے نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا سبق سورہ فاتحہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سورہ لقمان کا یہ رکوع ہے اور سورہ فاتحہ یہ آپس میں کس طرح باہم مربوط ہے۔ بہرحال جہاں انسان کسی منعم یا محسن کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو وہاں پھر آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی کہ یہ جو جذبہ شکر ہے یہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر لینا، یہی ہوتا ہے پھر۔ تو عقل انسانی یا شعور انسانی یہ جیسے جیسے وسعت اختیار کرتا رہتا ہے تو جذبہ شکر کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ پہلے والدین بنا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو جذبہ شکر ہے یہ بھی پھیلنے لگا، خاندان، قبیلہ، قوم، وطن، اور پھر سورج، ہوا، پانی، اور چونکہ عناصر فطرت میں سب سے بڑا رول سورج کا ہے تو آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکانہ مذاہب میں سورج سب سے بڑا دیوتا مانا گیا ہے۔ یعنی مصر کی قدیم تہذیب اگر آپ پڑھ لیں اس میں سب سے بڑا دیوتا وہ سورج کو ہی سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں کہ فصل سورج کی تمازت سے پکتی ہے، ہوائیں اسی کی وجہ سے چلتی ہیں، پانی کی بخارات اسی کی وجہ سے ہوا میں اڑتے ہیں، تو یہ واٹر سائیکل سارا چل رہا ہے جس سے ہم سب کی زندگی متعلق ہے۔ تو سورج کا جو یہ جو عمل دخل ہے اس حیات دنیاوی میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اسی لیے سورج کی جو پرستش ہے وہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں سب سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ شکر کا جذبہ ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا، پھر پھیلتے پھیلتے پوری کائنات کا احاطہ اس نے کر لیا، اس لیے کہ تمام عناصر فطرت شامل ہیں میری ربوبیت میں۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے یعنی کہ یہ سارے عناصر فطرت جو ہیں یہ میری ضروریات بہم پہنچا رہی ہیں، تو اب اتنا شعور حاصل ہو جانے کے بعد انسان اگر ایک چھلانگ لگا لے، کون سی چھلانگ بلا؟ کہ ان تمام عناصر فطرت کا پیدا کرنے والا بہرحال کوئی ہے، وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ اور وہ جو ہستی ہے دراصل وہی حقیقی منعم اور حقیقی محسن ہے میری، یہ وہ چھلانگ ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اس کا ذکر ہے
کہ ستاروں سے اور چاند سے اور سورج سے آگے بڑھ کر جب ایک چھلانگ لگائی ہے تو کن الفاظ میں اس کو یاد کیا گیا ہے قرآن میں؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ وہ چھلانگ ہے کہ انسان کو یہ فہم حاصل ہو جائے کہ سورج میں اپنا کوئی کمال نہیں، کسی شے کا وصف اس کا ذاتی بالکل بھی نہیں ہے، ہر شے کو تمام اوصاف عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جب چاہے کسی بھی شے کا کوئی بھی وصف سلب کر لے، ختم کر لے۔ یہ تمام کائنات بہرحال مخلوق ہے اور ہر وصف اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کا کوئی وصف ذاتی نہیں ہے، چاہے وہ وصف خیر کا ہو یا شر کا۔ یعنی کہ کوئی مجھے ضرر پہنچانا چاہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، یا مجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو مجھے کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا۔ تو جذبہ شکر کا آغاز ایک نقطے سے ہوتا ہوا پھیلتے پھیلتے ہمارے کائنات تک پھیلا، اور پھر ایک چھلانگ میں مرتکز ہو گیا ایک ہستی پر جو مسبب الاسباب ہے۔ یہ ہے انشکر للہ کا صحیح مفہوم، کہ عقل اب اپنے آخری معراج تک پہنچ گئی، اپنے اصل منعم کو پہچان لیا، اپنے اصل محسن کو پہچان لیا، اور وہ جذبہ شکر جس کا تعلق فطرت سلیمہ کے ساتھ تھا وہ اب مرتکز ہو جائے گا ذات باری تعالیٰ پر، اس لیے کہ حقیقت میں کوئی فاعل یا مؤثر ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، کسی شے کا کوئی وصف ذاتی نہیں، اور کسی شے نے اگر ہماری کوئی ضرورت پوری کی ہے تو یہ سمجھ لے، یہ جان لے کہ در حقیقت اللہ نے ہماری وہ ضرورت پوری کی ہے۔ یعنی کہ پانی پی کر میری پیاس بجھ گئی تو اللہ نے اصل میں میری پیاس بجھائی ہے، پانی نے نہیں۔ اور کھانا کھا کر اگر میں نے کوئی توانائی حاصل کر لی ہے تو کھانے میں یہ وصف اللہ نے رکھا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی وصف بہرحال نہیں ہے۔ گویا کہ حکمت کا سب سے بڑا مظہر اللہ کا شکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے بات میں نے بہرحال واضح کر دی ہے کہ یہ جو کلمہ ان ہے کہ انشکر للہ، یہ حقیقت اصل میں ایک واضح کر رہا ہے۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ کہ حکمت کا لازمی تقاضا، حکمت کا لازمی مظہر وہ اللہ کا شکر ہے۔ اب آگے فرمایا، یہ تو رہا مطلب یہ پہلی آیت کا جو پہلا حصہ تھا، 2 منٹ انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت کا پہلا حصہ اس پہ تو ہم نے بات کر لی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو کوئی شکر کرے گا یا جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیں کہ اگر فطرت صحیح ہوگی انسان کی تو اللہ کو شکر ادا کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی شخصیت کا پھر جو ارتقاء ہوگا وہ صحیح خطوط پر ہوگا، ایک صحیح رخ پر ہوگا، اور اس کا سارا فائدہ ظاہری بات ہے کہ اسی کو پہنچے گا۔ لیکن اگر شکر کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے، فطرت مر چکی ہے، اور اب اس کی شخصیت جب آگے بڑھے گی تو وہ ٹیڑھی ہی بڑھے گی، کجی پیدا ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے اندر خیر کے بجائے شر وجود میں آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہ ذرا دوبارہ یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر فطرت صحیح ہوگی تو پھر انسان یہ ہے کہ دوسروں انسانوں کا شکر بھی ادا کرے گا اور اپنے رب یعنی کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ لیکن اگر فطرت مسخ ہو چکی ہے، پرورٹ ہو چکی ہے، اور وہ جذبہ شکر جو دل کی گہرائیوں سے ابھرنا چاہیے وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ انسان نہ تو دوسرے انسانوں کا شکر ادا کرے گا اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اب دیکھیں یہ شکر ادا کرنا اور کفر کرنا، اس سے متعلق سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ اور بڑا خوبصورت بیان ہے اللہ کا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، میں مزید دوں گا تمہیں، تمہاری شخصیتوں کے اندر میں خیر اور بھلائی کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، کفر کرو گے میری نعمتوں کا، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو یہ جان لو کہ بہرحال میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔
یہ تو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ کیا ارشاد ہوا کہ وہ من کفر فإن اللہ غنی حمید، کہ جس نے پھر کفران نعمت کی روش اختیار کی، تو اللہ ایک تو یہ ہے کہ غنی ہے، بے نیاز ہے، دوسرا وہ حمید ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے تمہاری حمد کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اب آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ اس میں یہ 3 الفاظ ہیں جس پہ ہم نے ذرا تفصیل میں گفتگو کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔